زمین سے 480 فٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز انہیں ہر قیمت پر جاننا تھا، اسی لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں سوراخ کر دیا۔ اب اس سوراخ کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے اس سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھ اور کئی خطرناک طوفان کا سامنا کیا ہے، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دا گریٹ پیرامڈ آف گزا کہلاتا ہے اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈ آرام سے فٹ آ سکتی ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ماڈرن ٹول بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزن کے پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کٹ کر کے بغیر کرینز کے 480 فٹ کی بلندی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کوئک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈ کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ بغیر کیمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوگی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس وقت کے آرکیٹیکٹ نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزن کے پتھروں کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ لگتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائٹ مارک کی گئی۔ نہ کوئی کیمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی حیرت انگیز 0 ایررز کے ساتھ۔